میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں موئز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ بچوں تک نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جیسی بات کرو گے منہ توڑ جواب ملے گا۔ مریم ڈاکو رانی، تم نے کہا ہے نا کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ، اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ تمہاری شکل سامنے آ جائے گی۔ وہ کلپریٹ ہے ظاہر، اس کو فوری موقع سے گرفتار کیا۔ اس طرح کا ایکیوز ہوتا ہے وہ کبھی کنفیشن نہیں کرتا۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال خواتین کے حقوق اور خواتین کے رہن سہن اور ان کے عام زندگی کے اندر ایک عام شہری کی طرح جینے اور گزر بسر کرنے کے جو صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم ہر چند ماہ کے بعد ایک ریالٹی چیک دیکھتے ہیں کہ جب ایک خاتون اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی ہو تو اس کو ہائی وے پہ اس کی گاڑی اگر رک جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور جب اس پہ تشدد ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر سوسائٹی کیا سلوک کرتی ہے، اور سونے پہ سہاگا اس کے جو سب سے اعلیٰ عہدیداران پولیس افسران ہیں وہ پھر کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کس بے حسی سے اس کے ساتھ جو جرم ہوا ہوتا ہے اس کو اس کی غلطی بیان کرنے کی اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند ماہ گزرتے ہیں تو کسی کا قتل، اس کے گھر پہ تشدد زدہ لاش ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر ابیوسو تھا۔ ایک بار پھر سے ہم یہی کامنٹری سنتے ہیں کہ غلطی شاید اس خاتون کی کسی طرح ہوگی، اور جب ان تمام چیزوں کے لیے، حقوق نسواں کے لیے جب ڈومیسٹک وائلنس بلز اپروو ہونے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہر حکومت بتدریج اپنے نامعلوم سے ہتھیار اس کے سامنے اٹھتے ہیں، اور پھر وہ ان نامعلوم ہتھیار کے سامنے اپنے ہتھیار گراتے ہوئے کاؤنسل آف اسلامک انٹرسٹ یا پھر کسی نہ کسی ڈیلے یا تاخیر کی وجہ سے وہ ڈومیسٹک وائلنس بل کی پیسج جو ہے وہ یا تو رک جاتی ہے یا متنازع ہو جاتی ہے، یا پھر جب آخرکار جو قوانین سامنے آتے ہیں وہ اس حال میں ہوتے نہیں ہیں کہ کوئی پروٹیکشن جو ہے وہ افورڈ کر سکیں۔ چند ماہ بعد ہمیشہ ایک ریمائنڈر آتا ہے کہ یہ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں، جو کہ آدھے سے زیادہ جو اس ملک کی آبادی ہے یعنی کہ خواتین ہیں، اس کے لیے یہ کس قسم کا ملک ہے۔ یہ ریمائنڈر ہمیں ایک بہت گنونے طریقے سے 20 تاریخ کو پھر سے ہوا کہ جب ایک صاحب حیثیت شخص کے اوپر الزام لگا کہ اس نے ایک لڑکی کو، ایک 27 سالہ خاتون کو چھری کے وار سے قتل کر کے ان کو بیہیڈ کیا ہے، اور اس پورے سلسلے کے اندر اب تفتیش جو سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وار جو ہے وہ تشدد جو ہے وہ کئی گھنٹوں سے، بلکہ شاید ایک دن سے زیادہ سے اس خاتون پہ کر رہے تھے جو کہ ان کی جاننے والی تھی، اور ان کے ارد گرد جو ان کی والدہ اور ان کے والد ہیں ان کو کم از کم آخری چند گھنٹوں کا تو پتہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور اس پوری صورتحال کے اندر پولیس انٹرونشن یا گھر کے اندر چوکیدار اور نوکروں کی انٹرونشن کروانے کے بجائے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ ذہنی طور پہ تھراپی حاصل کر رہے تھے، وہاں سے لوگ بلائے جائیں، جو کہ جب تک وہ نہ صرف اس خاتون کو قتل کر چکے تھے بلکہ ان کے گھر توڑ کے اندر جانے کے بعد ان کے اوپر بھی انہوں نے وار کیا۔ اس شخص نے، ظاہر جعفر اس کا نام ظاہر کیا جا رہا ہے، ایکیوزڈ ہے، اور اس کو کورٹ کے اندر بھی پروڈیوس کیا گیا آج۔ اس سب کچھ کے ارد گرد کیا صورتحال ہے اور یہ کیس کس طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم نے جو ایلیمنٹری طور پہ ہم نے دیکھا ہے اور جو ہم نے خامیاں دیکھی ہیں اس پورے پروسیس میں اور پاکستان کے تفتیش کے معیار میں اور تفتیش کے طریقوں میں، اور یہ ہماری ٹویٹر obsessed حکومت کی حرکتوں میں، یہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن یہ کیونکہ خواتین کے بارے میں بات ہم نے چھیڑی ہے اور اس موضوع سے پھر آگے جا کے ایک اور مجھے سیاسی موضوع ڈسکس نہیں کرنا، لہٰذا ہم پہلے ایک سیاسی موضوع ڈسکس کر لیں گے جو کہ خواتین کے حوالے سے ہی ہے۔ ایک ایسے ملک میں جس میں اس ہفتے یہ ہوا ہو، ایک اتنا وحشت زدہ جرم ہوا ہو، اس کے ارد گرد اتنی اٹینشن ہو پورے ملک کے اندر سے، خواتین اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، وہ اپنی سٹوری سنا رہی ہوں، وہ اپنی فیلنگ آف انسیکیورٹی بیان کر رہی ہوں، جہاں ایک مرد کو پبلک لائف کے اندر اپنی بے عزتی کی ایشو ہوتا ہے، وہاں خاتون کہہ رہی ہو کہ مجھے بے عزتی نہیں جی، مجھے اپنی جان کا ایشو ہوتا ہے اس پبلک سینیریو میں، پبلک لیونگ میں۔ اس جیسی فضا کے اندر
کشمیر میں ایک الیکشن کے دوران علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہاں سے ہیٹڈ کیمپین چلا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی ایک ہیٹڈ کیمپین چل رہی ہے جس کا ہم نے کل تنقید بھی کی تھی, جو انہوں نے جمائمہ خان کو ان کے مذہب کے حوالے سے تنقید کرنے کی کوشش کی اور ان کے بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. وہاں علی امین گنڈاپور صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو اس طرح جواب دیا. میں دو باتیں کروں گا. پہلی بات کہ مریم ڈاکو رانی, سن لو, تم نے کہا ہے نا کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ. اب سن, تیرا دادا لوہار تھا, تو نے جب مودی کو اپنی بیٹی کی شادی پہ بلایا اس وقت اس کو نظر نہیں آیا کہ یہ مودی ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے, ہماری بیٹیوں کی عصمت دری کر رہا ہے, ہمارے بچوں کو اندھا کر رہا ہے, معذور کر رہا ہے. اور تو نے جو اس دن تیار ہو کے 32 کلو کا سونا پہنا ہوا تھا, خدا کی قسم تیرے دادے کے دکان میں گوال منڈی میں اتنا لوہا نہیں تھا. یہ ہمارا پیسہ ہے, میرا لیڈر بیٹھا ہے, میرے پاس باتیں بہت ہیں کہ اگر تھپڑ مارنے پہ ہم آئے تو جو ہمارے پیسوں سے 8 کروڑ روپے سے تم نے سرجری کرائی ہے, اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ تمہاری شکل سامنے آ جائے گی, یہ سرجری اتر جائے گی تمہاری. دوسرا وہ زرداری مسٹر 10%, اس کی بل اورانی آ جاتی ہے. یہاں پر جب عمران خان نے آواز لگائی, خودداری کی اور انکار کیا اور جواب دیا امریکہ کو کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, تو یہ چلا گیا سی وی لے کے کہ مجھے نوکری دے دو, میں ہر کام کروں گا, مجھے نوکر بنا لو اپنا. 10 دن پھرتا رہا, کسی نے ملاقات نہیں کی. یہ آپ پر حکمران بنے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سامنے بڑی چیز بنے ہوئے ہیں, ان کی یہ حیثیت ہے دنیا میں. اب یہ there's a lot to unpack here. یہ صاحب جو یہ مودی کا یار کا الزام لگا رہے ہیں کشمیر میں, یہ خود ایک انویٹیشن ٹو وائلنس ہے. اس کے علاوہ یہ جو پیسوں کی چوری کا الزام لگا رہے ہیں وہ ایک الگ لیول پہ آپ ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے. لیکن جب یہ ایک خاتون کے اوپر اس کی وہ جس طرح لگتی ہے, اگر وہ کسی طریقے سے اپیلنگ یا خوبصورت لگتی ہیں, تو اس کا جواز علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ بنایا ہے کہ اس لیے انہوں نے 8 کروڑ روپے کی سرجری کروائی ہے. تو پہلے تو یہ الزام کہ ایک خاتون کو نیچا دکھانے کے لیے ایک سطحی اس کے اوپر تنقید کی جائے کہ اگر جیسے شاید ان کی شکل و صورت ویسی نہیں ہوتی جیسی ہے, تو پھر شاید وہ اتنی سنجیدگی سے لوگ ان کی بات سنتے نہیں. یعنی کہ پہلے تو آپ سطحی طور پہ یہ تنقید کر رہے ہیں. دوسرا پھر آپ اس تنقید کے ساتھ یہ ایک بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا بھی ہے اپنے ساتھ. تیسرا الزام لگا رہے ہیں کہ لوگوں کے پیسوں سے چوری کر کے اپنے حسن کے اندر اضافہ کیا ہے. اور پھر سب سے زیادہ گھنونی بات اس بات کو, تشدد کو مد نظر رکھتے ہوئے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مار کے یہ پیسے جو ہیں, تھپڑ مار کے آپ نے جو یہ اپنے اوپر اثر لائے ہیں, وہ لوگ اتار دیں گے. اور پھر کراؤڈ ایک طرح سے اس کو چیئر بھی کر رہا ہے. آپ تشدد کا نہ صرف اظہار کر رہے ہیں, آپ اس تشدد کی تھریٹ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس تشدد کی تھریٹ ایک عورت کی طرف پوز کر رہے ہیں اور اس کی شکل و صورت کے حوالے سے دے رہے ہیں. اور اس سب کچھ کو ہم نے سوچا تھا کہ تنقید آئے گی اس طرح کی باتوں پہ, یہ قابل برداشت نہیں ہو سکتی, کم از کم ان کو کابینہ سے نکال دیا جائے گا. تو آج ٹویٹر پہ تمام پی ٹی آئی کی اعلیٰ عہدیداران جو ہیں وہ آئی اسٹینڈ ود علی امین گنڈاپور, یعنی کہ علی امین گنڈاپور کے ہم ساتھ کھڑے ہیں کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ان کی اس بات کا اور ان کی عمومی طور پہ تمام سٹانسز کا دفاع کر رہے ہیں. اور دفاع اس طرح سے کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ کس طرح کے ہیں, دیکھو انہوں نے بھی کبھی کوئی باتیں کی ہوں گی. مجھے اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسری طرف کتنے پی ایم ایل نون کی طرف سے جہالت زدہ باتیں ہوئی ہوں گی, لیکن میری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک کابینہ, ایک الیکٹڈ پارٹی کی کابینہ اس طرح کی تشدد زدہ زبان, ٹریگرڈ زبان اگر کوئی ایک خاتون کے خلاف استعمال کرے, وہ خاتون آپ کو جتنی بھی بری لگتی ہوں, ایک ایسے ہفتے کے اندر کہ جہاں پر ایک گھنونا جرم خاتون کے خلاف ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے خواتین کے حقوق اور ان کی وائلنس اور سیفٹی کے حوالے سے پورے ملک میں کانورزیشن جاری ہو, تو کم از کم کوئی ریپرکشن یا سینسر تو ہونا چاہیے. چپ رہے ہیں اگر نہیں بولنے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن ساتھ دینا ایک شخص کا اس حوالے سے. اور یہ میں نے اسد عمر صاحب کو ٹویٹر پہ دیکھا ہے, آئی اسٹینڈ ود علی امین گنڈاپور کہتے ہوئے, علی حیدر زیدی صاحب کو دیکھا ہے, دیگر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ابھی حال میں جو میں اپنا انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا تو ان دونوں کو تو دیکھا ہے. یہ منسٹرز ہیں, پروگریسو سمجھے جاتے ہیں,
یہ پوری چیز میری سمجھ سے کم باہر ہے. وحید صاحب دیکھیں انفارچونیٹ ہے لیکن سمجھ تو بالکل آتی ہے, اور یہ بات واضح ہے کہ جہاں الیکشن رولز کی خلاف ورزی میں گنڈاپور صاحب کو خان صاحب نے خاص کر اپنے ساتھ رکھا, جلسوں میں ساتھ رکھا, قوانین کی خلاف ورزی میں ساتھ رکھا, تو آج سمجھ آتا ہے کہ ساتھ کیوں رکھا. ایک تو گنڈاپور صاحب نے جو ساری باتیں کی ہیں دے آر امپیوٹیڈ ٹو پرائم منسٹر عمران خان. میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے خود کہی ہیں یا کہلوائی ہیں. ہاں اس کا کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ سارا سیناریو ساتھ جوڑیں تو ذمہ داری جو ہے وہ بے شک کہ خان صاحب پہ اس کی آتی ہے. انہوں نے الیکشن رولز کی خلاف ورزی اپنے ناک کے نیچے ہونے دی اور اس طرح کی باتیں اپنے سامنے جو ہے وہ انٹرٹین کی. اور دیکھیں جعفری صاحب, یہ جو کیبنٹ کے منسٹرز کی سپورٹ ہے یہ بھی اشارہ اسی طرف کرتی ہے کہ یہ عمران خان سپانسرڈ باتیں تھیں, ورنہ ان کیبنٹ والوں کو کیا پڑی تھی کہ اس حد تک گنڈاپور صاحب کی اس طرح کی باتوں کی سپورٹ میں وہ آ جاتے. تو یہ کچھ وہ سرکمسٹانشل چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ میں کم سے کم جو ہے وہ سمجھتا ہوں, اینڈ اگین ناٹ ود اینی ڈائریکٹ پروف, کہ یہاں پہ خان صاحب کی کہیں نہ کہیں رضامندی ضرور شامل ہے. اب جہاں تک بات ہے ان اٹ سیلف, وہ تو کلیئر ہے کہ دیکھیں اس طرح کی بات ایک بلینگ اور ایک خواتین کو خاص کر ڈٹر کرنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے اور اینٹی اپ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کہ ان کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ ارینا تمہارا نہیں ہے, تم اگر اگریسولی ہمارے سامنے آؤ گی تو ہم اس سبجیکٹ میٹر پہ چلے جائیں گے جو شاید تمہارے گھر پہ یا ویسے برداشت نہ کیا جا سکے, اور الٹیریئر ریزنز کی بنیاد پہ تمہیں ہم دباؤ میں لے کے آئیں گے. تو یہ جو ہے یہ ایک تو خواتین کو پالیٹکس سے اور کسی بھی ایسے گروپ کو پارٹیسپیشن سے ڈٹر کرنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. دوسرا اس میں جو عنصر تھا انسائٹنگ آف وائلنس کا, وہ بڑا نمایاں تھا, اور تھپڑے مارنا اور یہ جو مارنے کی باتیں ہیں جعفری صاحب, یہ بڑا واضح ہے کہ میری ناقص رائے میں تو یہ ایک کرمنل اوفینس ہے. اور انسائٹنگ وائلنس اگینسٹ ہر, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک بڑے مجمع کے سامنے ہیں, آپ خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ ایڈریس کر رہے ہیں, تو آپ ان کو جو ہے شہ دے رہے ہیں کہ یہ جو پیسے بقول ان کے ال گوٹے تھے ان کی ریکوری کس طرح کی جائے یا بے نقاب کس طرح کیا جائے کسی کو, وہ جو حربہ بتا رہے ہیں تھپڑ مارنے کا, تھپڑے مارنے کا اور بار بار مارنے کا, بے نقاب کرنے کا چہرہ, تو یہ تو ایک کلیئر انسائٹنگ آف وائلنس ہے. تیسری چیز جعفری صاحب کہ جہاں تک کرپشن کی بات ہے, کیونکہ کرپشن کی بات ویسے تو عام پالنس میں اس طرح سے ان کی بک نہیں رہی, پٹ رہی ہے اور عدالتوں میں پٹ رہی ہے, تو اب کرپشن کو انہوں نے جوڑنا شروع کر دیا کچھ ایسی گیمکری کے ساتھ کہ جہاں پہ اٹینشن مل سکے اس چیز کو. اور یہ جو گیمکری ہے اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ ایک عنصر اس چیز کا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے دباؤ میں لے کے آئیں گے جس طرح کا دباؤ جو ہے بیانیہ کرپشن کا نہیں لا پایا ہے, یعنی پرسنل چیزوں پہ ہم جائیں گے. تو یہ آن اے نمبر آف فرنٹس جعفری صاحب میرے خیال سے آبجیکشنیبل ہی نہیں, غیر قانونی ہی نہیں اور غیر اخلاقی ہی نہیں, بلکہ اس طرح کا بیہیویئر ہے کہ اگر تو خاص کر یہ خان صاحب پہ امپیوٹ کیا جاتا ہے تو بے انتہا کنسرننگ ہے کہ ہماری سیاست آگے کہاں جا رہی ہے, اور اگر اسی طرح آگے سیاست پہ چلنا ہے تو اس آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے بعد محاذرائی اور بڑھے گی. محاذرائی جب اور بڑھے گی تو آگے جو نیشنل امور ہیں, افغانستان ہے, اس پہ کنسنسس پولیٹیشینز کا نہیں ہوگا, ملک کا نہیں ہوگا, تو سٹیکس آر ویری ہائی. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ اس طرح کی باتوں میں آخرکار بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, جن کے بارے میں علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ وہ اپنا استعفیٰ اپنا سی وی لے کے پہنچ گئے امریکہ, وہ واپس آ گئے اپنے نجی دورے سے. انہوں نے بھی ایک سپیچ کی ہے اسی کشمیر کے الیکشن میں, وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے کس طرف ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کنفیوزڈ ہی رہتا ہے اور یو ٹرن تو ہر پوزیشن پہ لیتا ہے, منافق بھی ہے, نہ علائل بھی ہے, نہ اہل بھی ہے, نہ کام بھی ہے. دوسری طرف افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں عمران حکومت میں رہ کے کنفیوزڈ ہے, وہاں ہمارا جو اپوزیشن کے کچھ دوست ہے وہ اپوزیشن میں رہ کے کنفیوزڈ ہے, اور کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ہم آپس میں بیٹھے تھے,
کہ ہم عمران خان سے استعفیٰ لیں گے. الٹا وہ میرا استعفیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. وہ کبھی آر اور پار ہونے کی بات کرتے ہیں تو کبھی پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہیں. وہ کبھی عمران کے استعفے چھیننے کی بات کرتے ہیں تو کبھی اپنے استعفے دینے کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو اتنے تنگ کیے تھے استعفے دو استعفے دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا یہاں حکومت 5 سال سے ہے, کیا انہوں نے استعفیٰ دیا؟ اب جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کا ووٹ مانگتے ہیں, آپ ان کو ضرور کہے کہ آپ نے تو استعفیٰ دینا تھا, پہلے آپ استعفیٰ دے دو پھر ہم سے ووٹ مانگو. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے عمران کو نکالنا ہے تو سارا اپوزیشن کو ایک پیج پہ کام کرنا پڑے گا. کہ آخر میں جو انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی مانتے ہیں ساری اپوزیشن کو ایک پیج پہ کام کرنا پڑے گا, پچھلے جو منٹ گزرا تھا اس کے اندر انہوں نے اس پیج کو اتنے حصوں میں پھاڑ دیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بھی ایک فرد فٹ نہ آئے. وہی صاحب یہ لیکن میرے خیال سے ضروری ہے کیونکہ پی ایم ایل نون انکمبنٹ ہے آزاد کشمیر میں, لیکن یہ شاید تھوڑی بہت صفائی بھی تھی کہ یہ اپوزیشن کا ہم نے ساتھ کیوں نہیں دیا جب دینا چاہیے تھا. لیکن جعفری صاحب بلاول بھٹو زرداری کا لیکن یہ امپریشن بڑا غلط کیا. جس موقع پہ وہ امریکہ جاتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی یہ کہنے کا جواز مل گیا کہ جہاں ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات جو ہے خان صاحب نے کی, بے شک کے کسی سوال کے جواب میں نہیں کی, بے شک کے بے معنی اور بے مقصد بھی کی ہو, لیکن اس پس منظر میں ان کا امریکہ چلے جانا آزاد جموں کشمیر کی الیکشن کیمپین کو بیچ راستے چھوڑ کے ڈیفینیٹلی اشارہ اس طرف کرتا ہے جیسے کہ وہ سی وی لے کے ہی واقعی گئے تھے اور کچھ کوشش کر رہے تھے لابی کے ذریعے سے وہاں باور کرا سکے کہ شاید ایبسلیوٹلی ناٹ ان کا جواب نہ ہوتا. تو یہ امپریشن غلط چلا گیا. اور پھر دوسرا پیچھے سے آصفہ بھٹو زرداری نے جلسہ کر کے دکھا دیا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری سے بہت زیادہ کنیکٹ کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ, اور ان میں وہ انگریڈینٹ جو ہیں وہ بے تحاشا زیادہ موجود ہیں پبلک سپیکنگ اور جلسہ عام اور لوگوں سے کنیکٹ کرنے کے بمقابلہ بلاول بھٹو زرداری. تو یہ بھی انہوں نے آئی تھنک ایک اور نقصان شاید تھوڑا سا یہ ویسے یہ آپ کی اس ہفتے کی تھیم رہی ہے وحید صاحب, آپ شاید کچھ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب کو. کل آپ ویسے زرداری صاحب بن کے یہ بات کر رہے تھے. ہاں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آصفہ نے یہ بات تو بالکل ثابت کر دی ہے. دیکھیں ایک پتہ چل جائے, یہ چنگاری کی بات ہے. جیسے مریم نواز تھی, مریم نواز یو انسٹنٹلی نیو کہ شہباز شریف صاحب از اے گورنر, ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں کہ گورنر کہ ان کی سیاست گورنر ہے, بٹ پبلک سپیکنگ, لوگوں سے کنیکٹ کرنا, لوگوں کی امیجنیشن کیپچر کرنے میں ہی واز اے گورنر کمپیئرڈ ٹو مریم نواز, اینڈ یو جسٹ نیو دیٹ انسٹنٹلی, رائٹ. اینڈ آج تو وہ ثبوت جو ہے وہ چیختا بولتا نظر آتا ہے. اسی طرح سے میری پریڈکشن ہے کہ اگر آصفہ کو وہی چانسز ملے جو بلاول صاحب کو ملے ہیں یا اس سے آدھے یا اس سے پونے ملے, تو بھی میرے خیال سے وہ یہ باور کروا پائیں گی کہ لوگوں سے کنیکٹ کرنا جو ہے وہ ان کا کام ہے, بلاول صاحب کا وہ زمرہ نہیں ہے. بلاول صاحب نے بہت سالوں میں بھی وہ اس طرح لوگوں کی امیجنیشن نہیں کیپچر کی ہے, اور یہ باوجود اس کے ہے کہ وہ از اے ویری گڈ پارلیمنٹیرین. آئی تھنک ایشوز پہ وہ جو ہے وہ پریس کانفرنسز بھی اچھی کرتے ہیں, but I don't think that he has been able to capture the imagination of the public, especially outside Sindh. And I think یہ جراثیم جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ہیں وہ آصفہ میں بالکل نمایاں طور پہ نظر آ رہے ہیں. بے شک کہ وہ 28 سال کی ابھی آواز اور اسٹریچر اس طرح کا نہیں ہے, اور یہ تو ظاہر ہے کہ کچھ کوشش کر کے آپ کو سمجھنا پڑے گا, ورنہ تو آصفہ کو اس وقت اگنور کرنا بڑا آسان ہے. But for a keener eye who is looking towards the future, I think one could see کہ آصفہ اب صحیح ہے. یہ الیکشن کی طرف اگر آ جائیں وحید صاحب, یہ جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں اس سیمی آٹونومس آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, انہوں نے ایک پرائر فلیگنگ کی ہے کہ شاید ریگنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس الیکشن میں, اور انہوں نے کس طرح کی ہے اور کس حتمی طریقے سے اور انتہائی طریقے سے کہا ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. عمران خان تو آپ کو عمران خان یہاں سے کرنا چاہو تو آپ کو آزاد کا الیکشن چوری نہیں کرنا دوں گا. یہ آزاد کا الیکشن چوری کرنا, یہ پاکستان کے کشمیر کے اندر مفادات کو چوری کرنے دوں گا. نہ الیکشن چوری کرنے دوں گا, نہ گنڈا گردی بدماشی کرنے دوں گا آپ کی پارٹی کو یہاں پر آزاد کشمیر کو. یہ بات دماغ سے نکال دیں. چلیں, یہ غنڈہ گردی اور بدماشی تو ایک سرسری الزام ہی ہو سکتا ہے, ساری الیکشن کیمپینز کے اندر ہوتا ہے, لیکن یہ چوری نہیں کرنے دوں گا کہ کوئی اسپیسیفک اشارہ ہے, یا یہ ہمیشہ ہی ایگزیکٹو کا کیونکہ انفلوئنس ہوتا ہے یہ بلتستان اور کشمیر کے الیکشن میں, اس لیے یہ بھی ایک عمومی صحیح اشارہ ہے. دیکھیں یہاں پہ بہت ایک جو بڑا چیلنج فیس کر رہی ہیں مریم نواز اور پی ایم ایل نون بالعموم, اور وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ اور ڈپینڈنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اسسٹنس اور فنڈز کا
اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سے اچھے تعلقات نہ ہوں کشمیر کی حکومت کے تو کشمیر کے لوگوں کی ڈیلیوری کا ایشو جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ آئی تھنک ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ الیکٹیبلز پھر چوز کرتے ہیں کہ انہوں نے جانا کہاں ہے. تو جی ہر 5 سال بعد وہی ایم ایل ایز جو ہیں وہ اپنی پارٹی چھوڑتے ہوئے جو بھی پارٹی وفاق میں ان پاور ہو اس کی گود میں جا کے کود پڑتے ہیں. جی تو میرا یہی کہنا ہے کہ حالانکہ مریم نواز کی کیمپین بیسٹ تھی, حالانکہ پی ایم ایل نون کا انڈیجنس ووٹ وہاں زیادہ ہے باقی پارٹی سے, میرے خیال سے پی ایم ایل نون کی سپورٹ پروبیبلی سب سے زیادہ ہے, لیکن باوجود اس کے یہ جو ٹیلنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جس کی ہے کشمیر نے اسی کی جھولی میں جانا ہے جس طرح گلگت بلتستان, اینڈ فار دا سیم ریزن, تو یہ سب سے بڑا آبسٹیکل ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا تھنگ دیٹ مائٹ بی ٹیلنگ, بیکاز یہ تو واضح ہے کہ مریم نواز نے جس طرح کشمیر میں جو انرجی اگنائٹ کی ہے, جو ان کی وہاں فالوئنگ نظر آئی ہے, قریب کسی کی نہیں ہے, خان صاحب کی نہیں, بلاول بھٹو زرداری کی نہیں, کسی کی نہیں. لیکن یہ ایک بڑی حقیقت ہے اور ہسٹوریکلی جو روایت رہی ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر بھی یعنی کہ جو ہے ایک فیوریٹ سمجھی جائے گی اس وجہ سے, باوجود اس کے کہ یہ بڑا واضح ہے کہ سپورٹ زیادہ مریم نواز اور پی ایم ایل نون کی ہے, لیکن وہ ڈائنامکس کچھ اس طرح بنے ہوئے ہیں, الیکٹیبلز کی سیاست کچھ اس طرح بنی ہوئی ہے کہ کانٹے کا مقابلہ پروبیبلی ایکسپیکٹڈ ہے. پیپلز پارٹی کا آن دی ادر ہینڈ جو ہے ڈسرپٹڈ رہی ان کی کیمپین, انہوں نے کوشش کی دونوں کو تنقید کا نشانہ بنائے, خان صاحب کو زیادہ, پی ایم ایل نون کو کم, لیکن دکھایا جا سکے کہ بھٹو صاحب کی لیگیسی جو کشمیر کے حوالے سے رہی ہے اس کو ٹیپ ان کر کے اینٹی عمران خان ریٹرک اور اینٹی انکمبنٹ ریٹرک جو کہ پی ایم ایل نون پہ بھی انہوں نے لگایا پھر کیونکہ کشمیر میں نون کی حکومت ہے, اس کو لے کے پیپلز پارٹی جو ہے اپنی روایتی کچھ شاید لے جائے 2 3 4 5 جو بھی ہے, لیکن یہ بڑا مشکل مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنٹینڈر ایکچولی ہوگی حکومت بنانے کے لیے. بہرحال یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ آئی تھنک کہ بہت بڑی سیاست کشمیر کی جعفری صاحب کچھ ایسی ہے جو ہمیں ٹی وی پہ نظر نہیں آتی, اور وہ الیکٹیبلز کی سیاست ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے جڑنے کے لیے پہلے سے کچھ فیصلے کر بیٹھے ہیں یا کچھ اثر رسوخ یا دباؤ کے نتیجے میں کر بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اب ظاہر ہے الیکشن ڈے پہ کیا ہوتا ہے, بڑی کڑی نظر ہوگی کہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں ان پہ ان کے حوالے سے کل کیا ہم دیکھتے ہیں. میرے خیال سے پورے قوم کی وہاں پہ نظر ہوگی اور بڑا مشکل ہوگا کہ کوئی اوورٹ اس طرح کی, مجھے دھند چھاتی ہوئی نظر اس کے نہیں آ رہی کیونکہ وہاں دیکھیں دھند کے بیچ میں سے سچائی بڑے آسانی سے پکڑی جائے گی. تو میں ایکسپیکٹ اور میری امید اور دعا یہی ہے کہ کل ہمیں دھند نہیں نظر آئے گی. اور جو بھی دھند تو اس لیے دھند والا مسئلہ تو اس لیے ہوا تھا نا وحید صاحب, اس لیے کہ وہ بی ٹیم تھی نا, وہ اے ٹیم اس زمانے میں مسنگ تھی, لیکن اگر اے ٹیم کام کرتی ہے تو اس کو دھند کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں دھند کا ٹائم وہ الیکشن نائٹ نہیں ہوتا, دھند کی راتیں پہلے کی ہوتی ہیں. یہ الیکشن نائٹ پہ کون اناڑی الیکشن نائٹ پہ دھند جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے, یہ تو بڑی نئی بات ہم نے دیکھی تھی اور جس طرح سے ہوئی بہت حیرت انگیز تھی. بہرحال لیکن یہی ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ وہ ریپریکشن جو ہیں وہ نہیں ہوئے افسران کے حوالے سے, انلیگل آرڈرز کے حوالے سے, وہ بے نقاب چہرے اس طرح سے نہیں ہوئے کہ جو ڈیٹرنس چاہیے اس ملک میں کہ اس طرح کے پھر معاملات آگے نہ ہوں. تو دیکھتے ہیں, فنگرز کراسڈ. میں نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی جو الزامات لگے ہیں یا جو دفاع ہوا ہے ان دونوں کے حوالے سے کچھ کہوں. میں امید ہی کر سکتا ہوں کہ یہ دھند والی بات کل نہ ہو کیونکہ یہ ایکسپوز ہو جائے گی. صحیح, ایک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم پھر سے حاضر ہو کے انٹرنیشنل پالیٹکس اور پاکستان کی پوزیشن اس کے اندر کی بات کریں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم نے یہیں سے بات اب اٹھانی ہے کہ یہ جو کشمیر کی محاذہ رائی ہے اور جو پوائزنس سیاست اور پرسنل چیزوں پہ چلی گئی ہے, تو اس پس منظر میں جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے اس وقت نیشنل یونٹی کی آن نیشنل سیکورٹی ایشوز, یہ پھر کہاں سے آئے گی؟ جب افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ پاسبل سول وار کی بات کرتے ہیں, عدم استحکام کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں اللہ نہ کرے اس کا جو ہے وہ سپل اوور ہونے کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ لوکل جو ٹی ٹی پی کا ایلیمنٹ ہے وہ ری اگنائٹ ہونے کی ہم اگر بات کرتے ہیں, تو ان ساری باتوں میں اور ان سارے ایشوز میں جہاں پاکستان کو کچھ ہو سکتا ہے اسٹینڈ بھی لینا پڑے, کچھ سٹانس بھی انٹرنیشنل ایسا رکھنا پڑے جو باوجود ہمارے معاشی حالات کے جو ہے وہ اسٹرانگ ہو یا نیشنل انٹرسٹ میں ہو, اور ہم وہ کمپرومائزز نہ کریں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے.
تو یہ ساری باتوں کے لیے تو پھر جو لوکل پولیٹیکل عدم استحکام ہے وہ پھر اٹس این افرنٹ ٹو دیٹ جعفری صاحب. اور ہم دیکھیں گے کہ اگر پارلیمان ایک آواز نہیں ہوگی تو حکومت کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا مشکل فیصلے کرنا, جہاں پہ اپوزیشن ان کو ایکسپلائٹ کرنے کو تیار ہوگی اور اس پوزیشن میں ہوگی کہ ایکسپلائٹ کر سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی محاذرائی ہے یہ اس گورنمنٹ کو نیشنل کنسنسس بنانے سے بھی محروم رکھے گی, اور نہ حکومت کی کوئی نیت نظر آتی ہے یہاں پہ نیشنل کنسنسس بنانے کی. اور اگر تو نیشنل کنسنسس بن جاتا ہے تو پھر سوال یہ بھی اٹھے گا کہ یہ محاذرائی جو ہے یہ پھر کیا لوگوں کو دکھانے کی حد تک تھی اور اصل میں مفاہمت چل رہی ہے, مزاحمت جو ہے وہ صرف ووٹ لینے کے لیے ہے. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. اور ہم جس طرح ریس ٹو دا باٹم, آپ نے کل ایک یہ بات یوز کی, آئی تھنک دیٹس واٹ دس از لکنگ لائک. اور گنڈاپور صاحب جو اگین میں کہوں گا کہ میں صرف گنڈاپور صاحب نہیں کہوں گا, کیبنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے, کیبنٹ کے ہیڈ خان صاحب ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو گنڈاپور تک محدود رکھنا چاہیے, لیکن اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر آگے کنسنسس آن نیشنل ایشوز, آن افغانستان, آن انٹرنیشنل سٹینڈ جو پاکستان نے لینے ہیں, یہ کہاں سے ممکن ہو سکے گا؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں یہ پاسچرنگ اگر انٹرا پارٹی ہو سکتی ہے, اگر ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ پی ایم ایل نون کے اندر کی کہانی اور ہے, باہر کی کہانی اور ہے, لیجسلیشن کی کہانی اور ہے, اور پبلک اسپیکنگ کی کہانی اور ہے. اگر ایک پارٹی کے اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر پوری اپوزیشن کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا, اور پھر حکومت ایز اے ہول کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرے خیال میں بتا دوں اس کا جواب, وہاں پہ ایک لیڈر ہے میاں محمد نواز شریف, اس لیے وہاں ہو پاتا ہے. وہ مریم نواز کو آن کر دیتے ہیں, شہباز شریف کو آن کر دیتے ہیں, کسی کو آن آف جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں. یہاں پہ ایک لیڈر نہیں ہے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب نیشنل ایشوز سامنے آئیں گے تو پچھلے 3 سال کی محاذرائی جو ہے ول کم اسٹیئرنگ اس ان دا فیس, جو پارلیمان میں پارلیمان کو نہیں پارلیمان کی طرح چلایا گیا. These things will come home to roost. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو ہماری جمہوریت کی صحت کی وہ عکاسی کرے گا, اس لیے میرے خیال سے ایسا نہیں ہوگا. میرے خیال سے ایکچولی یہ ہوگا کہ جب ایکچولی وقت آئے گا تو آپ بہت ایک حیران کن صورتحال دیکھیں گے کہ بہت بڑی بڑی قسم کی جو کرٹیکس ہیں وہ بھی ایک دم سے دب جائیں گی, اور جو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں وہ ایک دم سے دب جائیں گے. اور بلاول صاحب اس طرح کی بات کریں گے کہ میں تو, میرے پاس نمبرز ہی نہیں ہے تو میں کیوں اپوز کروں, میں تو ایک زبر زیر نہیں چینج کر سکتا. دیکھیں بلاول صاحب کی آئی تھنک کہ 2 سی ویاں بنی ہوئی ہیں. ایک سی وی لے کے وہ یہاں پہنچے تھے, ایک سی وی انہوں نے امریکہ کی الگ بنائی ہوئی ہے. تو سی ویاں لے کے آج کل جو ہے بہت گھوم رہے ہیں. جی, لیکن ان کی سی ویز جو ہیں وہ کم از کم سیر حاصل ہوتی ہیں, کم از کم آخری منٹ پہ لکھنی نہیں پڑتی انہیں, اور اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑا کے لیڈر اپوزیشن. جی مطلب کم از کم وہ جانتے تو ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. پی ایم ایل نون تو یہ شاید نہیں جانتی. میں سمجھتا ہوں کا اثر رسوخ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان پہ رہا ہے اور آج بھی ہے, لیکن پہلے کی طرح نہیں ہے. جس طرح کا اثر رسوخ امریکہ کا پہلے تھا اور جس طرح کی ضرورت تھی امریکہ کی, جب ایوب خان صاحب کے زمانے سے ضیاء الحق کا زمانہ لے لیں, جب سوویت یونین کے لیے ضیاء صاحب نیڈڈ دا کریڈیبلٹی, پھر مشرف صاحب کا زمانہ لے لیں, مشرف نیڈڈ دی امریکنز, دی ہیڈ نو کریڈیبلٹی. تو اس وقت امریکہ کا جو انفلوئنس تھا وہ بہت بہت زیادہ تھا. میں نہیں کہہ رہا آج نہیں ہے, لیکن یہاں آج پھر فیٹف اور ان آئی ایم ایف اور ان چیزوں کے تھرو زیادہ انہیں کرنا پڑ رہا ہے. آن دا گراؤنڈ جو ان کا انفلوئنس رہا ہے اوور دا پاسٹ فیو ڈیکیڈز, شاید آج آن دا گراؤنڈ اس حساب سے شاید نہیں ہے. تو کیا یہ بات بھی پھر ٹیلنگ ہوگی یا نہیں کہ آلدو فیٹف اور آئی ایم ایف اور معاشی ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہمیں ولنریبل تو پھر بھی رکھتے ہیں امریکہ سے. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. تو نور مقدم جنہوں نے قتل کے حوالے سے, اور ظاہر جعفر جو ملزم ہے اس وقت اس قتل کے, اس حوالے سے بات کریں گے. اس وقت تک جو ہمیں سٹوری پتہ ہے, اس وقت تک جو تفتیشی ٹیم کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور اس وقت تک جو آج ظاہر جعفر کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کی جسمانی ریمانڈ کے اندر پولیس کو 2 دن کی توسیع ملی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک بریک.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے نور مقدم کے قتل کے حوالے سے، جن کو 20 جولائی کو پایا گیا ظاہر جعفر کے گھر پر، جہاں پر ان کو ڈیکیپیٹیٹ، ان کے سر کو تن سے جدا ہوا ان کو وہ ملی. اور ظاہر جعفر جو کہ ملزم ہیں، ان کے گھر پہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے تھیں، جبکہ انہوں نے اس سے 2 دن پہلے اپنے والد کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ لاہور اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہیں. تفتیشی جو شروعاتی تفتیش ہوئی ہے اس کے اندر پتہ چلا ہے کہ یہ ظاہر جعفر کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ان کو بندوق کے یا اسالٹ کے زور پہ یا انڈر تھریٹ ان سے یہ فون کروا کے اپنے والد صاحب سے بات کہلوائی تھی، اور در حقیقت وہ ان کی پرزنر تھی اس پورے دوران، جس پورے دوران انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا، لوہے کے آلات سے ان کو مارا، تشدد کیا، بندوق کے زور پہ ان کو ڈرایا، اور آخرکار ان کو چھری کوار کر کے ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا. اور اس سب کچھ کے دوران جو چند گھنٹے تھے، کہ جب آخری چند گھنٹے تھے نور مقدم کی زندگی کے، اس کے اندر جب یہ تشدد اس انتہا تک پہنچ گیا تھا کہ وہ آ کے انہوں نے ایک بالکنی کے اندر آ کے انہوں نے چیخا اور کوشش کی کہ وہ وہاں سے نکل سکیں، اور بالکنی سے شاید انہوں نے چھلانگ لگائی. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو اس گھر کے اندر واپس گھسیٹ کے لیتے ہوئے گئے، تو گھر کے چوکیداروں کو پتہ چلا، گھر کے اندر جو مزدور تھے، جو کام کرنے والے تھے، ان کو جب پتہ چلا اور انہوں نے ظاہر جعفر کے والدین کو اطلاع کی، تو ان والدین نے ان لوگوں کو امپاور کر کے اندر بھیجنے کا حکم نہیں دیا، انہوں نے پولیس کو بلانے کا حکم نہیں دیا. انہوں نے یہ ابتدائی تفتیش کہتی ہے کہ انہوں نے ایک تھراپی ورکس نامی آرگنائزیشن کو فون کرنے کو کہا کہ وہاں سے لوگ آ جائیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ظاہر جعفر اپنے ذہنی توازن کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کئی بار جایا کرتے تھے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ چند سال اگر اپنا کاؤنسلنگ کروا لیں تو آپ کو وہ خود کاؤنسلر بنا دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں تواتر سے ہوئی ہیں پچھلے چند دنوں میں. اول تو یہ پتہ چلا ہے کہ ظاہر جعفر کو پتہ تھا کہ وہ ملک سے جا رہا ہے، اور وہ جانے کے عذر پر نور مقدم، جن کے ساتھ ان کا ویسے ایک تعلق تھا، وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو انہوں نے ان کو ایک آخری ملاقات کے لیے دعوت دی تھی، جس کے بعد انہوں نے یرغمال ان کو اپنے گھر پہ بلا لیا تھا. اس کے علاوہ ان کے خاندان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن تفتیشی ٹیم نے یہ بات ظاہر ضرور کی ہے کہ یہ تھراپی ورکس کی ٹیم وہاں پہ آئی تھی، اور آئی تھی اس لیے کہ ان کو وہاں پر بتایا گیا تھا کہ ان کو ایک ایپیسوڈ ہو رہی ہے. اور یہ جو تھراپی ورکس کی ٹیم کے لوگ جو آئے تھے، جنہوں نے کوشش کی کہ ایک انٹروین کیا جائے، کہ جب لوگ گھر کے اندر وہ تشدد کر رہے تھے اور ظاہر تشدد کا شور باہر آ رہا تھا، تو انہوں نے جب دروازہ توڑ کے اندر گئے تو وہ ان کو اس وقت تک اٹ واز ٹو لیٹ، اور ایک ڈیکیپیٹیٹڈ لاش اور ظاہر جعفر انہیں ملے، تو ان کے اوپر پھر حملہ ہوا، اور ایک بندوق جس کو پولیس کہتی ہے کہ اس کے اندر گولی پھنسی ہوئی تھی، تو اس بندوق کے حملے کی کوشش ہوئی، اور اس کے علاوہ جو بھی وار کا آلہ تھا، جو کہ ایک چھری نما آلہ کہا جا رہا ہے، اس سے بھی حملہ کیا گیا. تو جو وہ تھراپی ورکس کے لوگ ہیں، وہ ان میں سے کچھ بھی شدید زخمی ہیں. انہوں نے پھر اس ملزم کو باندھا اور پولیس کے حوالے کیا، جس کے بعد پولیس کی بھی سٹیٹمنٹس ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پولیس کی تفتیش کا معیار بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن اس انسیڈنٹ کے حوالے سے یہ تھراپی ورکس جو ایک بادی النظر اپنے آپ کو ایک فارن اکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشن قرار دے رہی تھی، کہ وہ لوگوں کو تھراپی دیتی تھی اور وہ تھراپسٹ خود بناتی تھی، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگ جو کہ جن کا ذہنی سکون شاید پورا نہ ہو، ان کو ذہنی سکون پہنچانے میں ٹرینڈ ہوتے تھے. اس کی بات کر رہے تھے. یہ چند گھنٹوں میں ہی اس انسیڈنٹ کے بعد پتہ چلا کہ جس بین الاقوامی ادارے سے یہ اپنا لائسنس کہہ رہے تھے ہے، اس ادارے نے اپنے آپ کو لا تعلق کر دیا اور کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی رہا ہے. دوسرا یہ کہ تھراپسٹ نے جو ایکسپرٹس ہیں ذہنی علاج اور ذہنی صحت کے حوالے سے، انہوں نے آ کے کہا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو خود کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو، ان کو آپ محض کاؤنسلنگ کے اندر حصہ بنانے کے بعد چند سالوں بعد خود کاؤنسلر اور تھراپسٹ بنا دیں، جو کہ تھراپی ورکس کر رہا تھا. اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ ظاہر جعفر جو ملزم ہے، یہ خود تھراپی ورکس کا ایک تھراپسٹ تھا، اور سکولز میں جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی اپنے آپ کو اہل سمجھتا تھا، جو کہ دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں مانا جاتا اس طرح کی تھراپی کورسز. یعنی کہ ایک پورا ایک بوگس آرگنائزیشن بنی ہوئی تھی، جو کہ پیسے لے کر لوگوں کو ان کے ذہنی توازن کے حوالے سے تلقین کرتی تھی، لوگوں کو علم دینے کی ایک لبادہ اوڑھے ہوئے ایک آرگنائزیشن کھڑی تھی. اور اس کے بعد وہ لوگوں کو تھراپسٹ کے ٹائٹل سے بھی نوازتی تھی، جبکہ وہ ایسے لوگ تھے جن کو
پراپر تھراپی کی اول تو ضرورت بھی تھی اور دوم ان کو کبھی ملی بھی نہیں تھی پراپر تھراپی ادر دین تھرو دس آرگنائزیشن. اچھا اب یہ اس کے بعد یہ تفتیش کے اندر جو انیشل رپورٹ سامنے آئی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پولیس نے اس کو کس طرح کور کیا. وقوع جو ہی ہمیں پتہ چلا اٹ واز 20th یعنی چاند رات کو ہوا ہے, اور فوری ہمیں جو خبر ملی وہ 15 کی کال نہیں تھی بلکہ ایک کوئی ادھر ہی کا کوئی رہائشی تھا جس نے ہمیں انفارم کیا پولیس کو. یہ وقوع ہوتے ہوئے کوئی آئی وٹنس موجود نہیں تھا, تو اس لیے اس حوالے سے جو وہاں پہ ملازم تھے اس گھر میں ان سے تفتیش ہماری جاری ہے. جب ہم نے ان کو پکڑا تو ہی واز ساؤنڈ ان ہز سینسز, وہ سینسز میں تھا, تو اس لیے جو نشے والا ایلیمنٹ ہے تو اس کو میں شاید اس کی پاس ہسٹری ہوگی لیکن ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ وہ بالکل سینسز میں تھا اور اس کو باندھا گیا, اس کو مطلب جو اس نے کسی اور پہ بھی حملہ کیا اور پھر ان لوگوں نے ان کو باندھ کے ان کو پکڑا اور پولیس بھی اسی موقع پہ فوری موقع پہ پہنچ گئی. اس کے گھر سے پسٹل بھی برآمد ہوا ہے, لیکن جو ہماری ابتدائی تفتیش بھی ہے اور جو میڈیکل رپورٹ بھی ہے اس میں فائر آرم ہوا نہیں ہے, کوئی انجری نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کے پاس تھا اور ریکور بھی ہوا ہے پسٹل, اور ایٹ دا ٹائم آف ریکوری اس میں واقعی وہ جو گولی تھی وہ پس گئی تھی. ایگزیکٹ اس ٹائم پہ کیا ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قتل کیا تو یہ تھوڑا سا ڈٹرمن کرنے والا ہے. منہ کلوانا نہ کلوانا میرے خیال میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ہم ان کو انٹروگیٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی جو اس طرح کا ایکیوز ہوتا ہے وہ کبھی کنفیشن نہیں کرتا, وہ اپنا بیان دے یا نہ دے, انشاءاللہ ہم اس کو پوری سزا دلوا کے رہیں گے. اچھا یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی آئی وٹنس نہیں تھا, کیونکہ دروازہ اگر بند تھا اور آئی وٹنس نہیں تھا لیکن ہیئرنگ وٹنس اورل وٹنسز تھے, تو لہٰذا اس بات کو اس طرح ایک خانے میں بند کر دینا غیر ضروری تھا. دوسرا یہ نشے کی حالت کا ان سے سوال ہونے کی کیا ضرورت ہے اور اس کا جواب ہونے کی کیا ضرورت ہے, اور نشے کا پاس ہسٹری ہونے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک تشدد کا. اور اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کم از کم اس وقت یا اس کے امیڈیٹلی آفٹر پریس کانفرنسز میں جگہ کیوں لے رہے ہیں کہ کیا ہماری یہ ایک نیشنل مورالٹی کو, کیونکہ نشے میں ہونا افینڈ کرتا ہے, لہٰذا سب سے آسان جواب ہر چیز کا یہ ہوگا کہ کوئی نشے میں تھا. اس کے علاوہ جب آج یہ ظاہر جعفر کو, اچھا اس کے علاوہ پولیس کے سینئر افسران نے, اور یہ میں نے خود انٹرنیٹ اور ٹویٹر پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اس موقع کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیا اور کرائم سین کے اندر سے اپنی تصاویر کھنچوا کر انٹرنیٹ پہ اور ٹویٹر پہ ڈالی کہ دیکھیں ہم کتنا کام کر رہے ہیں اور سسپیکٹ کا گھر ہم چھان رہے ہیں. اب اس بات سے مسئلہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, نہ انہوں نے گلوز پہنے ہوئے تھے, نہ ان کے جوتے کورڈ تھے, نہ انہوں نے کوئی سوٹس پہنے ہوئے تھے جو کہ کراس کنٹامنیٹ نہ کریں, اور کرائم سین کے عین بیچ میں وہ کھڑے ہوئے تھے جہاں پہ دیواروں پہ بھی خون تھا, زمین پہ بھی خون تھا, اور وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر پرائمری ایویڈنس تو شاید آپ نے کلیکٹ کر لی, ایک پھنسی ہوئی کارتوس والی بندوق اور ایک چھری نما آلہ, لیکن اگر آپ کو تھوڑے ہفتوں بعد تفتیش کے فورینزکس آپ کو کہیں کہ ہمیں ڈی این اے کے اور ثبوت چاہیے یا آپ کو کوئی چیز لگے کہ اور زیادہ اہم ہے, تو آپ نے اس کا ایکسس کنٹامنیشن کے بغیر اب ناممکن بنا دیا ہے, کیونکہ آپ وہاں پہ جا کے تصویریں کھنچانا زیادہ ضروری تھیں اور آپ کو ٹویٹر پہ ڈالنا وہ زیادہ ضروری تھا. اب اس کے علاوہ یہ ہماری جب پھر پریس اور ہماری صحافی برادری جب اس چیز کے اندر آج ان کو موقع ملا جب ظاہر جعفر کو پروڈیوس کیا گیا میجسٹریٹ کے سامنے, تو وہ کیا سما تھا آپ کو دکھاتے ہیں. What's your stance? I would want this to be discussed. Are you Pakistani? No, I'm an American citizen and I've been asking for a lawyer for a week. They haven't let me speak to anybody. She's your girlfriend? Garla. She's your girlfriend? Can we have a lawyer? یہ دیکھیں واٹس یور اسٹانس شاید ایک صحافی کا سوال ہو, لیکن اس کے بعد یہ کہ آپ کی ذاتی تعلق کس طرح کا تھا, یہ صرف اس وقت ایک irrelevant مسئلہ آپ ایک چیز پہ ڈال رہے ہیں کہ جس کا کوئی تفتیش سے تعلق نہیں ہے, آپ پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ irrelevant اور دکھ پہنچانے والی باتیں کر رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جس کے اوپر جو الزام ہے اس کو اس الزام سے اپنے آپ کو بری یا اپنے آپ کو اس الزام سے بڑا دکھانے کی شاید گنجائش ضرور مل رہی ہے, لیکن کرائم ایز اے ہول کے اوپر کوئی تفتیش نہیں ہو رہی. اور وحید صاحب یہ میری نظر میں یہ چیزیں جو تھیں وہ بہت مطلب فکر کی باعث تھیں کہ ایک فیملی نے ابھی تک اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے, اس کو پولیس کو جس وقت کانٹیکٹ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, اگر گھر پہ ایک گارڈ تھا اس کو انٹروینشن کا نہیں کہا گیا, اس کے دوست پھر کسی وقت آ گئے اور وہ اس سے انٹروین کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس آدمی کی ایک ہسٹری ہے
پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ یو کے سے شاید کسی اسالٹ کے چارج پہ وہ ڈپورٹ ہوا ہے, اس کی ہسٹری طلب کی گئی ہے, اس کے جو ارد گرد کا سوشل سرکل ہے اس کو اس ہسٹری کا کم از کم پتا تھا, لیکن پھر بھی یہ ایک پاپولر آدمی تھا. ہمارے کلچر, ہمارے معاشرے, ہمارے لوگوں کے حوالے سے یہ بہت ساری چیزوں کی طرف پوائنٹ کرتا ہے, اور پھر ہماری تفتیش کا معیار اور باقی اور بھی سارے پروفیشنز کے معیار کی طرف بھی پوائنٹ کرتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں, کچھ کیسز ہوتے ہیں جو دیٹ شیک دا کانشنس, نیشنل کانشنس. یہ ہر کوئی ایسا کیس نہیں ہوتا, اس طرح کے انفارچونیٹلی بے تحاشا کیسز ہوئے ہوں گے, لیکن اس کیس کو بہت سارے امپورٹنٹ جو ہے چیزوں اور زمروں میں اور پس منظر میں دیکھنا چاہیے. ایک طرف خواتین کی جو جنرل پرسپشن ہے اس حکومت کے حوالے سے اور ہمارے ملک کے حوالے سے کہ وہ کتنا اس ملک میں ایک خاتون کی پارٹیسپیشن ان سوسائٹی اینڈ اکانومی کو کس حد تک جو ہے ہمارا سسٹم فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ہماری سوسائٹی کس حد تک ابزارو کرتی ہے یا نہیں, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ دیکھیں, اس پوری دنیا میں خواتین کی پارٹیسپیشن ہر طرح سے بڑھ رہی ہے, اور پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں بڑھ ہی رہی ہے, گھٹ نہیں رہی. اور جہاں ان کی پارٹیسپیشن کی ضرورت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ رہی ہے, وہاں پہ یہ فیکٹرز بہت ایک ڈیٹرنس کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. اور ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے سسٹمز کے لیے, ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس امتحان سے ہم سرخرو ہوں. ابھی تک ہم نہیں ہو رہے سرخرو, ابھی تک ہم فیل ہو رہے ہیں. اور ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسری طرف طاقتور کا گیٹنگ اوے ود اٹ کا جو ایک بہت پرانا ایشو ہے پاکستان میں, وہ بھی یہاں پہ اجاگر ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ایک ایسا کیس ہے جس کو لوگ واچ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ صرف اکیوزڈ اور صرف وکٹم کی فیملی ہی ایٹ ایشو نہیں ہے, بلکہ ایک نیشنل کانفیڈنس کا جو معیار ہے ہمارے سسٹمز میں, خواتین کا جو کانفیڈنس ہے کہ وہ اس فیبرک, اس ملک کی فیبرک کا حصہ بن سکتی ہیں, شانہ بشانہ نہ صحیح لیکن کہیں نہ کہیں پارٹیسپیشن اپنی جو ہے اس لیول پہ لا سکتی ہیں جہاں پہلے نہیں تھی. ظاہر ہے پوری دنیا کا یہ رجحان ہے, پاکستان اس سے جو ہے وہ نہیں بالا تر ہو سکتا یا اس سے ہٹ کے نہیں دیکھ سکتا اپنے آپ کو. خواتین کی پارٹیسپیشن سوسائٹی میں بڑھنی ہی بڑھنی ہے, اکانومی میں بڑھنی ہی بڑھنی ہے, اور اس کے سامنے جو یہ قطغن ہیں ان کو دور ہونا چاہیے. اور اسی طرح کے کیسز میں اگر صحیح تفتیش اور صحیح معاملات چلیں اور سزائیں صحیح ہوں تو اس سے ایک میسج ایسا جائے گا جو صرف اس کیس کے وکٹم اور وکٹم کی فیملی سے بہت آگے تک اثر انداز ہوگا. اور اسی لیے میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز, کیونکہ وہ ایک نیشنل آپ کا جو ایک نیشنل موٹیویشن ہوتی ہے, ایک نیشنل آپ کا اسپرٹ ہوتا ہے, اس کو افیکٹ کرتی ہے, اور آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے سسٹم میں, خاص کر خواتین کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اس طرح سے ایک ٹیسٹ کیس ہے, اور یہ جو ماحول ہے برعکس جا رہا ہے. صحیح ہے. اور یہ ہمیں انیشل جو ہماری ریاکشنز ہیں کہ وہ لڑکی کا اس سے تعلق کیا تھا, وہ وہاں کر کیا رہی تھی, یہ پوری کوشش کرنا کہ ایک انسان جس کی باڈی بھی اب ایک پیس میں نہیں بچی, الزام کسی طرح اس پہ ڈالا جا سکے, اور جو پرپیٹریٹر ہے ملزم اس کو کسی طرح بہتر اور اسپیشل دکھایا جا سکے. دیکھیں, اس کو جس بھی زمرے سے دیکھ لیں جہاں پہ اس طرح کا قتل کی بات ہے تو وہ جس بھی وجہ سے وہاں ہو, دیکھیں یہ تو دس از ناٹ اباؤٹ سیکشول اسالٹ اور ریپ alone, it is about a murder. I mean, اب وہ کس بھی وجہ سے کوئی انسان وہاں ہو, کیسے نہیں, یہ ہماری سوسائٹل سکیوئنگ دکھاتا ہے نا. کہ یہ مارگریٹ ایٹوڈ کے کوٹ پہ میں شو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ خواتین ایک انیکول سوسائٹی میں جیسے ہماری ہے اس کو یہ بہت کیپچر کرتا ہے کہ خواتین جو ہے کہ مرد جو ہے وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ خواتین ان پہ ہنسیں گی, اور خواتین اس بات سے ڈرتی ہیں کہ مرد انہیں جان سے مار دیں گے. یہ فرق ہے ان دا پبلک اسفیئر, اور یہ فرق ایسا ہے کہ ہم ہر چند ماہ بعد اس کو پلے آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور اس کو ان وائلنٹ, نان وائلنٹ اینڈ لیس وائلنٹ تینوں طرح کی اسکیمز میں ہم ہوتے دیکھتے ہیں, اور بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, لیکن ایکچولی جو راٹ ہے وہ اتنی ڈیپ ہے کہ اس کو ہم ایڈریس ابھی تک کرنا شروع بھی نہیں ہوئے ہیں. اس کے لیے جواز اور ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جعفری صاحب اسی طرح کی سچویشن میں روبوٹ ٹائپ کے اسٹیٹمنٹس کا استعمال یا غلط استعمال ہوتا ہے, اسی لیے بڑا کیئرفل اور بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آپ بالکل ٹھیک
ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ اور روبرٹ آپ کی اسٹیٹمنٹ اور اس بات پہ کھڑے رہ جانا کہ ہمارا معاشرہ مجھے پتہ ہے کتنا ہے اور میں آپ سے بہتر جانتا ہوں, یہ چیزیں ہیلپ نہیں کرتی. خیر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda @agenda330 ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @heather صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز ایک بار پھر سے 7:05 پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.